اور جو بھی غلام مسلمان غلام آپ کی نظروں میں ہوتا کہ اس پر کفار ظلم و ستم کرتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو آپ اپنے مال سے ان کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امیہ بن خلف ستم کا نشانہ بناتا تھا اور پتھریلی زمین پہ لٹاتا تھا، بلکہ پتھریلی زمین پر آپ کو گھسیٹتا تھا، آپ پہ ظلم و ستم کرتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا نستاس نامی۔ وہ غلام بہت محنتی تھا، چند دنوں میں اس نے 10,000 دینار کما لیے، بہت سارے جانور مویشی اکٹھے کر لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ محنتی تو تم بہت ہو، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہو جاؤ تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ یہ سارا مال جو تو نے کمایا ہے یہ میں تیرے حوالے کر دوں گا، بلکہ تجھے آزاد کر دوں۔ اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو جانتے تھے کہ ان پر کیا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق امیہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے بلال کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا بدلے میں کیا دو گے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کافر غلام ہے جس کے پاس اتنا اتنا مال و دولت ہے، جانور مویشی ہیں، بدلے میں وہ تجھے دیتا ہوں اور تو بلال کو مجھے دے دے۔ اس نے کہا سودا منظور ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محنتی غلام کیونکہ کافر تھا اس لیے آپ نے مال سمیت امیہ کو دے دیا اور بدلے میں حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اسے دوزخ سے بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور جو مال اس واسطے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے اندر کی صفائی ہو جائے، اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے۔ جب اتنا بڑا مال و دولت دے کر حضرت بلال کو آزاد کروا دیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بلال کا احسان ہوگا ابوبکر صدیق پر، جس وجہ سے انہوں نے احسان کا بدلہ چکایا ہے اور اتنی بھاری قیمت دے کر بلال کو آزاد کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس احسان کے بدلہ چکانے میں انہوں نے بلال کو آزاد کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کائنات میں کسی انسان کا سیدنا صدیق اکبر پر کوئی احسان نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے احسان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے، صدیق اکبر کے احسانوں کے بدلے اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو کسی انسان کا کوئی بھی احسان نہیں حضرت ابوبکر صدیق پر کہ جس کے بدلے میں وہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا، وہ جو خرچ کرتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔
اتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کے آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے۔ حضور نے ابو بکر سے پوچھا، حضرت عمر سے بھی پوچھا، ما ابقیت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے آدھا گھر والوں کے لیے۔ لیکن جب باری آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر کا یہی جواب تھا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتارا اور ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن لیا اور بٹنوں کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے کانٹے لگا دیے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جبریل امین بھی اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ پہ حضرت جبریل امین نے بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا، اے جبریل آج سے پہلے کبھی بھی اس کیفیت اور اس حالت میں میرے پاس نہیں آئے، آج کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف لباس صرف میں نے ہی نہیں پہنا، آپ اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیں آسمان کے فرشتوں نے بھی صدیق کی سنت میں یہی لباس پہن رکھا اور عرض کرنے لگے، میں اللہ کا سلام لے کے حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ ہے، اللہ پوچھتا ہے، اے ابو بکر مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں اللہ سے راضی نہ ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ بھی پھر اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے مقام رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس طرح حضور علیہ السلام مقام رضا پہ فائد ہیں، حضور کے طفیل حضرت ابوبکر صدیق بھی مقام رضا پہ فائد ہیں۔ یہ ہوتی ہے مقام رضا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، صدیق راضی ہو یا نہیں؟ یہ ہے کہ خود رب پوچھے کہ مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے تو فرما دیا وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اے صدیق وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا بھی جو کچھ ہے، جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر اللہ سے راضی ہیں اور اللہ صدیق اکبر سے راضی ہے۔ یہ ہے مقام رضا۔